السلام علیکم بچوں، پہلے ویڈیو میں ہم نے سیتا جی کی آوازاری کلاس 8 کے اردو کی ایک نظم ہے، اس کے کچھ اشعار پہ بات کی تھی۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم اس شعر سے شروع کریں گے۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ سیتا جی رام چندر جی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ 14 سال کے بنواس پر جا رہے ہیں، یعنی آپ 14 سال کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ نہیں لے رہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں یہ جو تمہارے ہجر کے صدمے ہیں، تمہاری جدائی کے صدمے ہیں، یہ میں کیوں اٹھاؤں، یہ کس لیے اٹھاؤں؟ آپ نے مجھے کبھی ایک پل بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اور سیتا جی کہتی ہیں کہ میں مر جاؤں گی اگر میں آپ کی جدائی کا ایک لمحہ بار بھی دکھ سہوں تو کیا ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوگا، میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتی۔ سیتا جی بار بار رام چندر جی سے پچھلے اشعار میں بھی یہی کہہ رہی ہیں، انہوں نے اپنا تعلق کس طرح سے جتایا آپ نے پچھلے اشعار میں پڑھا ہے۔ تو یہاں بھی کہتی ہیں کہ میں کس لیے یہ دکھ اٹھاؤں، کس لیے، جب کہ میرا سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے کیوں اس جدائی میں، اس فراق میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ تو سیتا جی کیا کہتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ کے ہی جانا چاہتے ہیں جائیے، آپ مجھے گھر میں چھوڑ کر جاؤ گے، سیتا غریب کو کیا کرو گے، گھر میں چھوڑ کر جاؤ گے، اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، لیکن آپ جب بن سے واپس آؤ گے، آپ جب جنگل سے واپس آؤ گے، تب آپ مجھے یہاں جیتا ہوا نہیں پاؤ گے، کیونکہ میں آپ کے ہجرت کے صدمے برداشت نہیں کر سکتی اور میں آپ کی جدائی میں ہی مر جاؤں گی۔ تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے۔ تو سیتا جی کہتی ہیں کہ یہ سارا عالم، یہ ساری دنیا کتنی رنگین ہو، کتنی خوش مزاج ہو، کتنی سہانی ہو، لیکن میرے لیے تمہارے بغیر میرے لیے یہ بالکل تاریخ ہے، اندھیری ہے، یعنی اس میں روشنی نہیں ہے، میرے لیے بالکل ایک ویرانے کی مانند ہے کہ اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ اور فردوس، اگر مجھے جنت بھی ہو، اگر آپ کے بغیر جنت بھی ملے تو وہ بھی میرے لیے جہنم کے مانند ہوگی، یعنی میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو سیتا جی بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا عالم، یہ ساری دنیا میرے لیے ویرانے کے مانند ہے آپ کے بغیر، اور اگر مجھے جنت بھی مل جائے تو وہ بھی آپ کے بغیر میرے لیے جہنم کے مانند ہوگی۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی۔ تو سیتا جی آگے کیا کہتی ہیں کہ اگر مجھے صحرا ویرانہ بیابانہ بھی ہو، وہ مجھے چمن لگے گا۔ کب چمن لگے گا؟ جب میں آپ کے ساتھ میں ہوں گی، جب آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا، اور دنیا کے سارے عیش مجھے نصیب ہو جائیں گے جب میں آپ کی کیا کروں گی، خدمت کروں گی۔ یعنی اگر بیابانے میں بھی آپ کا ساتھ ہوگا تو مجھے کیا ہوگا، وہاں چمن پھلواڑی جیسا سکون نصیب ہوگا، مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے میں باغوں میں گھوم رہی ہوں، اور دنیا کے سارے عیش جو ہیں وہ مجھے مل جائیں گے آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ اور اگلا شعر ہے کہ یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھنورا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ تو کہتی ہے کہ اے میرے سوامی، اے میرے شوہر، اے میرے آقا، ہر کا مطلب ہے بھگوان، شوہر، آقا، ہے نا؟ تو کیا کہتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے شوہر، اے میرے بھگوان، میں تمہارے ساتھ پورے جنگل میں کیا پھروں گی، جب پھروں گی تو میں خوش رہوں گی، اس طرح خوش رہوں گی کہ جیسے بھنورا کلیوں پہ منڈراتا ہوا خوش ہوتا ہے نا، اور چمن گھومتا ہے اور کلیوں پہ منڈراتا رہتا ہے، تو اسی طرح میں آپ کے ساتھ جب بن میں، جنگل میں پھروں گی تو مجھے بھی ایسی ہی خوشی نصیب ہوگی جیسا کہ بھنورے کو کلیوں پہ پھرتے ہوئے نصیب ہوتی ہے۔ پیتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آراستہ کروں گی کدے نو نہال کو۔ پیتامبر جو ہے بچوں،
اس کا مطلب ہے زرد رنگ کا ریشمی کپڑا، یعنی اسے بہت متبرک سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں اسے کیا سمجھا جاتا ہے بچوں؟ متبرک سمجھا جاتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ سیتا جی کہہ رہی ہیں یہاں کہ میں درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اس کو بھی کیا سمجھوں گی؟ پیتامبر، اس کو پیتامبر سمجھ کے اوڑھ لوں گی، اور اپنی قدِ نو نہال نو زائد جو بچہ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو اس کو میں کیا کروں گی؟ اسے سنواروں گی، آراستہ کروں گی۔ آراستہ کرنا ہو گیا سنوارنا۔ اگلا شعر، سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، ہس پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ ہس پوش جھونپڑا، ہس پوش ہو گیا یعنی گھاس پھوس کا، یعنی اب جنگل میں تو محل تو ہوں گے نہیں کیونکہ وہ محل چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہاں ہس پوش جھونپڑا جو گھاس پھوس کا جھونپڑا ہوگا یا کوٹھا وغیرہ ہوگا۔ تو کیا کہتی ہیں سیتا جی کہ میرے سوامی، یہ میرے آقا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے علم قدا یعنی دکھ کی جگہ، یعنی وہ صحرا، وہ بند میرے لیے دکھ قدا نہیں رہے گا، وہ میری دکھ کی جگہ نہیں رہے گی، وہ بلکہ میرے چین سکون آرام کی جگہ ہو جائے گی، اور جو ہس پوش جھونپڑا ہوگا وہ میرے لیے بت خانے سے کم نہ ہوگا، یعنی وہ میرے لیے ایک مندر کی مانند ہوگا جس میں پوجا کروں گی، میں آپ کی سیوا کر کے اپنی پوجا مکمل کروں گی اور اپنے فرائض اور اپنے حق ادا کروں گی۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ سرسر بچوں، سرسر کا مطلب ہے تیز ہوا یا آندھی، ہے نا، جو چلتی ہے اکثر جنگلوں میں۔ یعنی میں کیا مانوں گی؟ جو سبزہ ہوگا، جو گھاس ہوگا، سبزہ مطلب گھاس، ہری گھاس، ہری گھاس کو میں کیا مان لوں گی کہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ بستر کی مانند ہے، یعنی اسی پہ لیٹ کے میں یہ سوچ لوں گی کہ میرے لیے ایک ململ کے بستر بچھے ہوئے ہیں، اور میرے لیے جھولا جو ہوگا وہ جھولا، وہ ہوا لائے گی، وہ مجھے جھولا جھلائے گی۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و علم بھول جاؤں گی، یعنی اگر میں جب تمہاری صورت دیکھوں گی تو جتنے بھی غم ہوں گے، جتنے بھی دکھ ہوں گے، جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی، وہ سب کیا ہو جائیں گی مجھ سے دور ہو جائیں گی، اور جو صحرا کے رنج و علم ہیں، جو دکھ ہیں بن کے ویرانے کے، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی اور میں بھول جاؤں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں اور میں آپ کی وہاں آپ کی خدمت کروں، آپ کی سیوا کروں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو سیتا جی بار بار رام چندر جی سے یہی التجا کرتی ہیں کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، اگر آپ مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے تو میں آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں، آپ کے ہجر میں ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی۔ تو بچوں، ہمارا جو یہ نظم ہے یہ اب مکمل ہوگی، تو اگلے ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔